محمد ونصلی علی رسول الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انسان کو ایک ایسی نفسیات دی ہیں کہ جیسے ہی اس کو آسودگی حاصل ہوتی ہے، اسے رزق میں کشادگی ملتی ہے، اس کے معاملات بہتر ہونا شروع ہوتے ہیں تو وہ دوسروں سے کٹ آف ہونا شروع ہو جاتا ہے، وہ دوسروں لوگوں کی ناقدری کرنا شروع کر دیتا ہے۔ بالکل اسی طرح سے جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ایک واقعہ بیان کیا ہے، بڑا دلچسپ واقعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سورہ قلم کی آیت نمبر 17 سے آیت نمبر 33 تک اس واقعے کو اللہ تعالیٰ نے ڈسکس کیا ہے۔ وہ بھائی تھے، 2-3 بھائی 4 بھائی تھے، ان کا ایک باغ تھا جس میں فصل بالکل تیار ہو چکی تھی، پک چکی تھی، اور وہ رات کو فیصلہ کرتے ہیں کہ صبح ہم ویری ارلی ان دا مارننگ منہ اندھیرے ہی ہم جائیں گے اور جا کر فصل اتار کر لے آئیں گے، یعنی پھل اتار لیں گے، اس سے پہلے کہ غریب غربا جو ہے، مساکین محتاج جو ہے وہ وہاں پر پہنچیں اور ہمیں ان کو بھی اللہ کی راہ میں دینا پڑ جائے، مال ان کو دینا پڑ جائے، اس سے پہلے جو ہے وہ ہم مال اتار کر لے کر آ جائیں گے۔ وہ یہ فیصلہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ یہ آپس میں فیصلہ کرتے ہیں کہ کل صبح ویری ارلی جو ہے وہ ہم چلے جائیں گے اور فصل اتار کے لے کے آ جائیں گے۔ لیکن ہوتا کیا ہے کہ راتوں رات ان کے باغ میں ایک آفت آتی ہے اور وہ تمام چیزیں جل جاتی ہیں۔ دوسری طرف دیکھیں کہ وہ گھر میں بیٹھے یہ فیصلہ کر رہے ہیں اور سب بھائی جو ہیں وہ آپس میں یہ فیصلہ کر کے سوتے ہیں، صبح جلدی اٹھتے ہیں، ایک دوسرے کو اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں چلو بھی باغ چلیں، اور اس سے پہلے کہ لوگ اکٹھے ہو جائیں ہم وہاں سے فصل اتار کے لے آتے ہیں۔ وہ آپس میں سرگوشیاں کرتے ہوئے چلتے ہیں اور منہ اندھیرے جلدی جو ہے وہ باغ کی طرف پہنچتے ہیں۔ جیسے ہی وہ پہنچتے ہیں دیکھتے ہیں کہ وہاں تو وہ باغ جو ہے، وہ درخت جو ہیں وہ سارے جلے ہوئے ہیں اور وہاں پر کوئی فصل نہیں ہے، کوئی پھل نہیں ہے، تمام چیزیں تباہ ہو چکی ہیں۔ پھر وہ آپس میں بات کرتے ہیں کہ شاید ہم کسی اور کے باغ میں پہنچ گئے، ہم کو راستہ بھول گئے۔ لیکن پھر جب وہ اچھی طرح تسلی کرتے ہیں تو پھر انہیں یہ احساس ہوتا ہے کہ اوفو، یہ تو ہمارا ہی باغ تھا اور سب چیزیں تباہ ہو گئیں۔ ان میں سے ایک بھائی جو تھوڑا سا احساس رکھتا تھا وہ کہتا ہے کہ دیکھو تم نے اللہ تعالیٰ کا ذکر نہیں کیا، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان نہیں کی، تو اس وجہ سے تمہارے ساتھ یہ ہوا ہے۔ یعنی ہوتا کیا ہے کہ وہ جو غریب ہیں، محتاج ہیں، ان کو دینے کے بجائے سارا مال جو ہے وہ ہڑپ کرنا چاہتا ہے، اور نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ جو ان کی روزی تھی وہ بھی جو ہے وہ ان سے چھین لی جاتی ہے۔ اس واقعے میں ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں دوسروں کو، محتاجوں کو، غریبوں کو یاد رکھنا چاہیے۔ ایسے نہیں کہ مال متا آئے تو ہم ساری چیزیں بھول جائیں، اپنے فخر میں، تکبر میں جو ہے وہ دوسرے غریب لوگوں کو، محتاجوں کو جو ہے وہ اپنے ارد گرد کے لوگوں کو، مساکین کو بھول جائیں اور صرف جو ہے وہ اپنی جیب بھرنے پر لگ جائیں۔ اللہ جب آسودگی دیتا ہے، اللہ جب رزق میں اضافہ فرماتا ہے تو اس میں بہت سارے لوگوں کا حصہ بھی ہوتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم صدقہ خیرات کریں، دوسرے لوگوں کا خیال رکھیں، دوسرے لوگوں کی قدر کریں، ان کو تحفے تحائف کی صورت میں، ان کی مدد کی صورت میں، صلہ رحمی کی صورت میں، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے پڑوسیوں کو اپنے مال میں ان کو شریک رکھیں۔ ورنہ اسی طرح سے ہوگا کہ تیار فصل ہمارے جو قسمت میں لکھا ہوا ہے، ہمارے جو روزی ملنے والی ہے، وہ بھی ہم سے جو ہے وہ چھین لی جائے گی۔ تو اس لیے معاشرے میں رہتے ہوئے ہمیں ایک دوسرے کا نہ صرف خیال رکھنا ہے بلکہ ایک دوسرے کی مدد بھی کرنی ہے۔ آج دیکھیں کہ ہم اسی وجہ سے جو ہے وہ ایک تباہی اور پستی کا شکار ہو گئے کہ ہمیں یہ احساس ہی نہیں ہے کہ ہم نے دوسروں کا خیال بھی رکھنا ہے۔ ہم زندگی میں صرف اپنا فائدہ سوچتے ہیں۔ آپ کسی بھی حوالے سے زندگی میں دیکھ لیں، شہروں میں دیکھ لیں، تو وہاں یہ بیماری زیادہ ہو گئی کہ ہم یہ نہیں دیکھتے کہ ہم گاڑی کھڑی کر رہے ہیں تو وہاں سے دوسرے لوگوں نے گزرنا ہے۔ ہم دکان جو ہے وہ ہم نے کھولی اور سارا سامان فٹ پاتھ پہ، انکروچمنٹ پہ لگا دیا۔ گھر جو ہے وہ 2-2 4-4 فٹ آگے بڑھا لیے، قبضہ کر لیا سرکاری جگہوں پر، املاک پر، لوگوں کے ایون کے راستے کی جگہ نہیں چھوڑی، چوری کرنا شروع کر دی۔ بس صرف یہ سوچ ہے کہ میرا گزر بسر ہو جائے، میرے پاس پیسے آ جائیں، میں آسودگی حاصل کر لوں، مجھے جو ہے وہ وسعت مل جائے۔
ایسا نہیں ہونا چاہیے. ہمیں معاشرے میں سب کا خیال رکھنا چاہیے، لیکن اگر ہم سب کا خیال نہیں رکھیں گے تو ایک اجتماعی سوچ کو نہیں لے کر آئیں گے تو نتیجہ پھر یہی ہوگا کہ وہ باغ والوں کی طرح سے، جیسے اللہ تعالیٰ نے ان کا واقعہ بیان کیا کہ ہم جو ہے وہ اپنے حصے کا جو مال ہے، جو ہماری محنت و مشقت کا نتیجہ ہے، اس سے بھی ہاتھ دھو بیٹھیں گے. اور یہ ہو بھی رہا ہے. آپ دیکھیں کہ صبح سے رات تک ہم لوگ محنت کرتے ہیں اور پھر دیکھتے ہیں کہ ہمارا گزر بسر بھی نہیں ہوتا. جیسے جیسے ہمارے اندر بد اخلاقیاں بڑھتی چلی جا رہی ہیں، ویسے ویسے رزق میں برکت جو ہے وہ ختم ہونا شروع ہو گئی. تو اس برکت کے عنصر کو سمجھیں. یہ برکت اسی وقت ہوگی، ہمیں آسودگی اسی وقت ہوگی، کشادگی اسی وقت ہوگی، ہمیں وسعت اسی وقت ملے گی جب ہم دوسروں کا خیال رکھیں گے، صلہ رحمی کریں گے رشتہ داروں کے ساتھ، اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ. ہم تو خوب پیٹ بھر کے کھا رہے ہیں، ہم تو پیزا اور جو ہے وہ برگر کھا رہے ہیں، KFC اور پیزا ہٹ جا رہے ہیں، لیکن ہمارے جو بھائی ہیں، ہمارے جو بہنیں ہیں، ہمارے جو رشتہ دار ہیں، پڑوسی ہیں، وہ بیچارے بھوکے سو رہے ہیں. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. ابھی پچھلے دنوں جو سیلاب آیا اس میں ہم نے دیکھا کہ لوگ انتہائی پریشان تھے، برے حال تھے، لوگوں کی فصلیں، کاروبار، ہر چیز تباہ ہو گئی، گھر بار سب تباہ ہو گئے. اور کچھ لوگ ہم نے ایسے بھی دیکھے کہ جو ٹرپ لگانے کے لیے 2-2 لاکھ روپے لگا کر وہ گھوم کر سیر و تفریح کر کے آ رہے ہیں. سیر و تفریح اچھی چیز ہے، لیکن اس کے یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم دوسروں کا خیال نہ رکھیں. لوگ بھوکے مر رہے ہیں، لوگ سردیوں میں ٹھٹر کر مر رہے ہیں، بیمار پڑ رہے ہیں، اور ہم جو ہے وہ اپنی عیاشیوں میں لگے ہوں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. ہمیں ایک دوسرے کا خیال رکھنا چاہیے. وہ کہتے ہیں کہ ہیومن بینگ از اے سوشل اینیمل. تو سوشل کا مطلب یہی ہے کہ ہمیں ایک دوسرے کا خیال رکھنا. سیوک سینس کا مطلب یہی ہے، شہریت کا مطلب یہی ہے، عمرانیات کا مطلب یہی ہے کہ ہم ایک دوسرے کا خیال رکھیں. جب ہم ایک دوسرے کا خیال رکھیں گے تبھی تو ہمارا معاشرہ جو ہے وہ بہتر ہو سکے گا. اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.